آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الشمس مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 15 آیات ہیں، کلمات 54، حروف 247۔ فضائل سورہ: یہ سورۃ بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ نماز صبح میں والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی پڑھا کریں۔ امام باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں حضرت عقبہ بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیا تھا کہ ہم چاش کے وقت نماز کی 2 رکعتوں میں والشمس وضحاہا اور وضحا پڑھا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تم سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشی کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طوال الصلاۃ کی شکایت کی گئی تھی۔ ربط و مناسبت: اس سورت کا سورہ بلد سے ربط کئی طرح سے ہے۔ نمبر 1، سورہ بلد کو اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کے ذکر پر ختم کیا گیا تھا تو اس سورہ میں قد افلح سے اسی مضمون کا تتمہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ بلد میں وہدیناہ النجدین سے خیر و شر کی راہ کو واضح کر دینے کا ذکر تھا۔ اس سورہ میں فجور تقوی کا ذکر فرما کر اس ہدایت کا خیر و شر کا بیان کیا گیا۔ نمبر 3، سورہ بلد کے خاتمہ پر کافروں کے اخروی احوال بیان کیے گئے تھے۔ اس سورہ کے خاتمہ پر باخبر کفار کے دنیوی حالات کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اور سب سے بڑھ کر مناسبت یہ ہے کہ خیر کی رہنمائی اور شر سے اجتماع میں افطار نبوت کی روشنی درکار ہے، اسی سے نیک و بد میں تمیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے سورہ بلد میں خیر و شر کی رہنمائی کا ذکر کر کے سورہ شمس نازل کی گئی اور ترتیب میں بھی اس کے بعد رکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ شمس یعنی آفتاب کے بغیر جس طرح حیات دنیوی دشوار ہے، اسی طرح آفتاب نبوت کے بغیر حیات روحانی اور ہدایت خیر و شر ممکن نہیں۔ الغرض اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا اور اپنے باطن کو صاف رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا نفس گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، فرمایا والشمس وضحاہا سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی سورج کی قسم جبکہ اس کی روشنی ظاہر ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں 7 چیزوں کی قسم کا ذکر ہے اور 7 چیزوں کے ساتھ ان کی حالت کمال کے مناسب اور ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم والشمس وضحاہا، یہاں اگرچہ ضحا کو وہ عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی آفتاب کی قسم، جبکہ وہ وقت ضحا میں ہو، یہ اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج طلوع ہو کر اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی روشنی زمین پر خوب پھیل جائے۔ اس وقت سورج آدمی کو قریب معلوم ہوتا ہے اور تمازن تیزی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا سکتا ہے، یعنی ضحا کے معنی چاشت کا وقت بھی ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان اور دوسرے موجودات کی زندگی کے لیے پہلے مرحلے میں حرارت اور روشنی کی ضرورت ہے۔ زندگی کے یہ دونوں امر اس آتشی قلع کے ذریعے کامل طور پر اعتدال کے ساتھ مہیا ہوئی ہیں۔ تمام غذائی اشیاء سورج کی روشنی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ موجودات جو سمندروں کی گہرائیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ایسی نباتات سے استفادہ کرتے ہیں جو سمندروں کی سطح پر
نور آفتاب کے سائے میں اور پانی کی موجوں کے درمیان پروش پاتی ہیں، نیچے بیٹھ جاتی ہیں، یا اگر زندہ موجودات ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک گروہ کی غذا نباتات ہی ہے جو سورج کی روشنی کے بغیر پروش نہیں پاتی۔ حیات بخش بارشیں بادلوں سے برستی ہیں، اور بادل وہی بخارات ہیں جو سمندر کی سطح پر سورج کے چمکنے سے وجود میں آتے ہیں۔ اس بنا پر پانی کی تمام منابع جو بارش سے غذا حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ دریا ہوں یا چشمے، نہریں ہوں یا کھال یا گہرے کنویں، سب سورج کی روشنی کی برکات سے ہیں۔ اسی طرح سے چاند اور دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کرۂ زمین سے ہر ایک انسان اور غیر انسان کی زندگی میں ایک اہم نقش اثر رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر انسان کی روح اور اس کا جسم ہے جو ان سب سے زیادہ اسرار امیز اور حیرت انگیز ہے۔ آج زمین پر جو زندگی موجود ہے وہ سورج ہی کی بدولت ہے، کیونکہ یہ پودوں سے لے کر انسانوں تک کو نشو و نما بخشتا ہے۔ زمین سورج سے ایک مخصوص فاصلے پر ہے، جہاں سورج سے آنے والی روشنی کا درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا ہے جو زندگی کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ والقمری، اور چاند کی، اذا جب تلاہا، وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ دوسری قسم والقمر اذا تلاہا، یعنی چاند کی قسم جبکہ وہ آفتاب کے پیچھے آئے۔ تلاب میں نے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی مہینہ کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب چاند سورج چھپنے کے بعد طلوع ہو، اور یہ مہینہ کے درمیان میں ہوتا ہے جبکہ چاند تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ضحیٰ کے وقت آفتاب پورا دکھائی دیتا ہے، اس طرح جبکہ چاند کامل ہونے میں اس کے تابع ہو جائے۔ چاند کے لائر سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب، ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکی کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اس طرح اس وسیع عریض زمین سے چاند کے حجم کا موازنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ اسلامی شرعی احکام کا تمام دار و مدار چاند کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اسی طرح سن ہجری قمری ماہ و سال سے تعلق رکھتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے شمار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ قمری مہینہ کے ایام میں تبدیلی ناممکن ہے۔ یہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، گویا مہینہ کے ایام میں کم سے کم تفاوت ہے۔ 29 دن کے مہینہ کو کسی بھی وضعی یا اختراعی طریقے سے 30 دن کا نہیں بنایا جا سکتا، نہ 30 دن والے مہینے کو 29 دن کے مہینے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور قمری سال بھی 12 ماہ کا ہوتا ہے، اور یہ ابتدائے افرینش سے لے کر آج تک 12 ہی ماہ کا چلا آتا ہے۔ قمری سال شمسی سال سے 10 دن 21 گھنٹے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسلام میں سن ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جاری ہوا۔ جمعرات 30 جمادی الثانی 17 ہجری مطابق 12 جولائی 638 سیدنا علی کی مشرع سے سن ہجری کا شمار واقع ہجرت سے کیا گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرع سے محرم کو حسب دستور پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ والنہاری، اور دن کی، اذا جب جلاہا، وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے۔ تیسری قسم والنہار اذا جلاہا، یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام اشیاء کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ واللیل، اور رات کی، اذا جب یغشاہا، وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ چوتھی قسم واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، یا رات کی جب وہ آفتاب پر چھا جائے، یعنی آفتاب کی روشنی کو مستور کر لے، یعنی خوب تاریک ہو جائے، یعنی جب رات کی تاریکی چھا جائے اور سورج کی روشنی کا نشان تک
باقی نہ رہ جائے۔ اور یہ رات کی حالت کمال ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کے کنارے ظلم و تاریکی سے بھر جائیں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ رات کی قسم جب رات دنیا کو چھپا دے۔ یہاں تک جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب در حقیقت سورج کے 4 اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا تو اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا۔ اللہ کریم ہم کو کامل طور پر اتباع قرآن نصیب فرما دے اور ہمارے قلوب کو قرآنی نصیحتوں کی قبول کرنے کے لیے کشادہ فرما۔ یا اللہ کریم ہم سے اب تک جو کوتاہیاں اتباع قرآن میں سرزد ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، اور ہم کو ہر حال میں سچی توبہ اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے عذاب سے دنیا میں بھی مامون محفوظ فرما اور آخرت میں بھی بچا۔ یا اللہ کریم پوری امت مسلم دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اور خواب غفلت سے ہمارے بیدار ہونے کی صورت پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔